مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تیسرا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اصلاح کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ آدمی دین پر قائم ہو جائے، نماز کے وقت نماز، ذکر کے وقت ذکر، تلاوت کے وقت تلاوت۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا نا تو ہمارے سارے کام اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے رہیں گے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ جو ہے اپنے خادم سے کہتے کہ بھائی تسبیح لاؤ، وہ تسبیح لا کے دیتا تو حضرت کہتے اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے کہ حضرت کیا مطلب ہے؟ کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ یاد کرتے ہیں ہمیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب میں اللہ کو یاد کرنے لگا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو اللہ کی رضا کہ اللہ ادھر سے چاہ رہے ہیں اور بندہ ادھر سے اللہ کو چاہتا ہے۔ پہلے اللہ چاہتے ہیں، بعد میں بندہ چاہتا ہے۔ پہلے اللہ چاہتے ہیں، بعد میں بندہ اللہ کو چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادھر ہی سے رضا آتی ہے، بعد میں بندہ ادھر چلتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم مرتد ہو جاؤ، دین سے پھر جاؤ، مجھ سے منہ موڑ لو، مجھے تم نہ چاہو، میں تمہارا کوئی محتاج نہیں، میں قوم کو لا کے پیدا کر کے کھڑا کروں گا۔ کیسی قوم؟ یحبہم، جسے اللہ چاہے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ کو چاہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یحبہم پہلے، یحبونہ بعد میں۔ اللہ چاہتا ہے، بعد میں یہ چاہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ پہلے اللہ چاہتے ہیں، بعد میں بندہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو بندے کا کیا منہ ہے کہ وہ اللہ کو چاہے؟ کسی بزرگ کا قصہ ہے، ایک آدمی کا قصہ ہے کہ اس کی ایک باندی تھی انتہائی نیک، بہت اللہ والی، دن بھر کام کاج کرتی اور رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرتی، تھوڑا بہت سو لیتی، باقی وقت عبادت کے اندر گزارتی۔ جو اس کا آقا تھا وہ کبھی کبھی اسے دیکھتا رات میں اٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ ایک بار اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی باندی نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہی ہے، اور دعا بڑی عجیب و غریب دعا یوں مانگ رہی ہے، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا۔ غور سے سنو، وہ کہتی ہے اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو تجھے میرے سے ہے، جو تجھے میرے سے ہے، اس کے واسطے سے دعا مانگتی ہوں، میرا یہ کام بنا دے۔ وہ جو آقا تھا نا وہ جاگ گیا تھا، دیکھ رہا تھا اس کی اداؤں کو۔ جب یہ دعا مانگنے لگی ایسا تو اس سے صبر نہ ہوا اور لقمہ دے دیا، اس سے صبر نہ ہوا اور لقمہ دے دیا۔ اس نے کہا ارے کیا بول رہی ہے؟ ایسا بول، اے اللہ واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو مجھے تیرے سے ہے۔ سمجھ میں آیا فرق؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے سے ہے۔ یہ لقمہ دے کے کہتا ہے کہ ایسا نہ بول، ایسا بول جو مجھے تیرے سے ہے۔ وہ عورت باندھی اس کو جواب دینے لگی۔ اس نے کہا ارے سو جا سو جا، تجھے یہ مسئلہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو اہل عرفان کا مسئلہ ہے، یہ تو اہل معرفت کا مسئلہ ہے، تجھے کیا سمجھ میں آئے گا؟ سو جا سو جا۔
پھر کہنے لگی اگر اسے محبت میرے سے نہ ہوتی تو پھر مجھے کیوں جگاتا، تجھے کیوں سلاتا؟ اللہ اکبر، مجھے کیوں جگاتا، تجھے کیوں سلاتا؟ تو دیکھو اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا ہوتی ہے نا، تو بندہ تہجد کو اٹھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، تلاوت کا اہتمام کر رہا ہے، اور اچھائیوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ اور دوسری رضا علامت اس کی یہ ہے، رضا کی علامت یہ ہے گناہ نہیں کرتا۔ پہلی علامت تو یہ نیکیاں انجام دینا، اللہ کا ذکر کرنا، اس سے لو لگانا۔ دوسری علامت یہ ہے کوئی گناہ نہیں کرتا، اسے کہ جب اللہ اس کو چاہتا ہے، اور یہ اللہ کو چاہتا ہے، گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ گناہ کرنا تو اللہ کی رضا کے خلاف ہے، لہذا بندہ ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کرے گا، اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ بڑی بڑی دو علامتیں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بھی بہت سی علامتیں ہیں جو اس کے بعد کے درجے کی علامتیں ہیں۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اندر اندر باتیں کرتا رہنا۔ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ اور اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ میان عاشق و معشوق رمزیست کہ کرامن کاتبین ہمراہ خبرست، کرامن کاتبین راہم خبر ریست۔ عاشق و معشوق میں یعنی اللہ اور بندے میں ایسے رمز ہیں، ایسی باتیں اندرونی چل رہی ہیں کہ اسے کرامن کاتبین بھی نہیں جانتے۔ تو بہرحال بہت سی علامتیں، بنیادی دو علامتیں، اطاعت و فرمانبرداری، نیکیاں، اور دوسرے گناہ سے بچنا۔